اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سناتی ہوں۔ ماں باپ نے نام ہند رکھا۔ والد کا نام ابو امیہ تھا، جو مکہ کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا۔ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے تھے۔ اسی بنا پر وہ ذات راکب کے لقب سے ملقب تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا چونکہ ایک فراغ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے ذریعے زیر سائے تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھی۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر، والد کا قریش کے مشہور خاندان بنو مظعوم سے تھا اور والدہ بنو فراس سے تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول میں ہی نعمت اسلام سے بہرمند ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سلمہ، عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا۔ حبشہ میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکہ آ گئے، پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ ابو سلمہ جب حبشہ سے واپس مکہ آئے تو مشرکین نے پھر ان پر ظلم اٹھایا، اس لیے انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہے کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا کم عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے، تم لوگ اکیلے مدینہ جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے۔ ام سلمہ اپنے گھر گئی۔ اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے بھی بچہ چھین لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ ابو سلمہ مدینے میں تھے، ام سلمہ اپنے گھر میں، اور بچہ ابو سلمہ کے ماں باپ کے پاس تھا۔ ظاہر ہے یہ صورت ام سلمہ کے لیے کس قدر اذیت ناک، خاوند کی جدائی، اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کے مقام ابتا میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ یہ ایک چیلا تھا جس پر یہ گروہ زاری کرتی تھی۔ عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہیں آیا۔ آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں روتا دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رحم کے جذبات ابھر آئے۔ گھر آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم اٹھاتے ہو؟ اسے اپنے شوہر کے پاس واپس جانے دو اور اس کا بچہ بھی دے دو۔ اس شخص نے الفاظ اس انداز میں کہے کہ آخر سب نے اس کی بات کو مان لیا۔ بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ اب اپنے بچے کو لیے اپنے اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینے کا راستہ لیا۔ ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، تنہا تھی، راستہ طویل تھا۔ تنیم کے مقام پر پہنچی تو کلید برادر عثمان بن طلحہ نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کعبے کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، ام سلمہ ہیں۔ خاوند ابو سلمہ سے اچھے تعلقات تھے۔ عثمان نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مدینے کا۔ عثمان نے پوچھا، کوئی ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور یہ بچہ۔ اس پر عثمان نے کہا، تم تنہا کیسے جاؤ گی؟ میں ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ اتنا بیان کرتی ہے کہ عثمان راستے میں کہیں ٹہلتے تھے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں اتر جاتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو ان پر کاجاوا رکھتے، خود دور ہٹ جاتے اور مجھے کہتے، سوار ہو جاؤ۔ ام سلمہ کہتی ہے، میں نے عثمان کو بہت ہی حیا والا، انتہائی تقوی شیار اور پیکر شرافت پایا۔ میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ مختلف مناظر پر قیام کرتے، آخر وہ مجھے مدینہ لائے۔ جب قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے، اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ادھر روانہ ہوئی اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی راہ لی۔ اب ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ، پھر احد کی لڑائی پیش آئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے بھرپور حصہ لیا۔ احد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الاخری 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام تھا۔ سیدہ ام سلمہ انتہائی غمزدہ تھی، ان کو تسلی دی، صبر کی تلقین دی۔ وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ سلمہ کہتی ہے، جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن سلمہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا، میرے چند عذر ہے، میں ایک غیور عورت ہوں، عیالدار ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا۔ آپ کا نکاح شوال 4 ہجری کے آخری دنوں میں ہوا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی ہی بہادر، عاقل و فہم اور اساوت رائے کی مالک تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی، لیکن آہستہ آہستہ گھل مل گئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے غلام کا نام سفینہ تھا۔ آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کے شرائط مسلمانوں کو منظور نہیں تھے، اس وجہ سے تمام مسلمان غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن رنج و غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کے لیے نہیں اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی۔ اس پر سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے۔ افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کرے، سر منڈوائے، یہ دیکھ کر خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ تمام صحابہ نے قربانی کرنا شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھی، لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا، 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، بقیع الغرقد یعنی جدل البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ سلمہ حسن و جمال میں یکتا زمانہ تھی، بال نہایت گھنے تھے، آپ بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے سب ازواج مطہرات کا درجہ بلند ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا، سلمہ رضی اللہ عنہ کا تو ان میں کوئی جواب نہیں تھا۔ لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ سلمہ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ 387 احادیث روایت کی۔ حدیث سننے کا بہت بڑا شوق تھا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ زبان مبارک سے یا ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ نکلا۔ اسی وقت مشاطہ سے کہا، بال یوں ہی باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا خوب کہا تم نے، ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں کامل درس تھا، فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوی انتہا کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے آ کر کہا، اماں، میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہو گیا ہے۔
آپ نے فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں، آمین۔